الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر شروع کروں گا، چند ہفتے تک یہ جاری رہے گا.
حضرت عثمان کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ خود جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، البتہ ان 8 خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مال غنیمت میں حصہ دے کر گویا جنگ میں شامل ہونا ہی قرار دیا تھا۔ آپ کا نام عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ہے۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ 5ویں پشت پر عبد مناف پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت عثمان کی والدہ کا نام اروا بنت قریظ تھا۔ حضرت عثمان کی نانی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کی والدہ اروا بنت قریظ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں اور اپنے بیٹے حضرت عثمان کے دور خلافت میں فوت ہونے تک مدینہ میں ہی قیام پذیر رہیں۔ حضرت عثمان کے والد زمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان کی کنیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان کی کنیت ابو عمرو تھی۔ جب حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تو اس کی مناسبت سے پھر مسلمانوں میں آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی معروف ہو گئی۔ ابن اسحاق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کی، جو غزوہ بدر کے ایام میں وفات پا گئیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی بہن حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کی شادی کر دی۔ اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جانے لگا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ ہر رات نماز تہجد میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے، چونکہ قرآن نور ہے اور قیام اللیل بھی نور ہے، اس لیے آپ ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ حضرت عثمان کی ولادت کے بارے میں جو ایک صحیح قول کے مطابق حضرت عثمان عام الفیل کے 6 سال بعد مکے میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ طائف میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جو یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ دونوں حضرت زبیر بن عوام کے پیچھے پیچھے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا اور انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت و اکرام کا وعدہ کیا۔ اس پر وہ دونوں حضرت عثمان اور حضرت طلحہ ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حال ہی میں ملک شام سے واپس آیا ہوں۔ جب ہم معان اور زرقا مقام کے درمیان پڑاؤ کیے ہوئے تھے، معان اردن کے جنوب میں
حجاز کی حدود کے قریب ایک شہر ہے، اور زرقا یہ مان کے ساتھ ہی واقع ہے۔ بہرحال کہتے ہیں وہاں ہم پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور ہم سوئے ہوئے تھے کہ ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے سونے والو جاگو، یقیناً احمد مکے میں ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر جب ہم واپس پہنچے تو ہم نے آپ کے بارے میں سنا۔ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے قدیمی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ قبول اسلام کے بعد آپ پر ظلم بھی ہوئے۔ موسیٰ بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے آپ کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کیا تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کرتے ہو؟ بخدا میں تمہیں ہرگز نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ نہ دو۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ اس سے علیحدگی اختیار کروں گا۔ حکم نے جب آپ کے دین پر مضبوطی کی یہ حالت دیکھی تو پھر مجبوراً آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت رقیہ سے جو آپ کی شادی ہوئی اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ نبوت سے پہلے حضرت رقیہ کا رشتہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے اور ان کی بہن حضرت ام کلثوم کا رشتہ عتبہ کے بھائی عتیبہ سے ہو چکا تھا۔ جب سورۃ المسد یعنی سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ان کے باپ ابو لہب نے ان سے کہا کہ اگر تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدہ نہ ہوئے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ رشتے توڑ دو۔ اس پر ان دونوں نے رخصتی سے قبل ہی دونوں بہنوں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے مکے میں ہی حضرت رقیہ سے شادی کر لی اور ان کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان دونوں ہی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آسنا زوجین رآہما انسان رقیہ تو و زوجہا عثمان، سب سے خوبصورت جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہو وہ حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان ہیں۔ عبد الرحمن بن عثمان قرشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ وہ اس وقت حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی رہو، یقیناً یہ میرے صحابہ میں اخلاق کے لحاظ سے مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہجرت کے واقعہ کے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کو جو آزمائش پہنچ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقام و مرتبہ کی وجہ سے اور اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے آپ عافیت میں تھے، اور یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عافیت میں تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آزمائش میں وہ تھے اسے روکنے کی صحابہ جس آزمائش میں تھے اسے روکنے کی آپ کو قدرت اور طاقت نہیں رکھتے تھے۔ گو خود تو کچھ حد تک امن میں تھے لیکن جو ظلم ہو رہے تھے صحابہ پر ان ظلموں کو روکنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم حبشہ کی سرزمین کی طرف نکلو وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی ایک پر ظلم نہیں کیا جاتا اور وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس آزمائش سے فراخی عطا فرما دے گا جس میں تم لوگ ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فتنے کے خوف سے اور اپنے دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف فرار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف فرار کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حبشہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اسلام میں ہونے والی پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ میں حضرت عثمان اپنی زوجہ
حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی خبر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، پتہ نہیں لگ رہا تھا ہجرت کی ہے، کہاں تک پہنچے، کیا حال ہے، تو آپ باہر نکل کر ان کے متعلق خبر کا انتظار کرتے رہتے۔ پھر ایک عورت آئی اور اس نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے اہل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان نے ارض حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ رقیہ کو بھی ہمراہ لے جاؤ، میرا خیال ہے کہ تم میں سے ایک اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھاتا رہے گا، یعنی دونوں ہوں گے تو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہو گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابو بکر کو فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں کی خبر لاؤ کہ چلے گئے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں، کیا حالات ہیں باہر کے۔ حضرت اسماء جب واپس آئیں تو حضرت ابو بکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان ایک خچر پر پالان ڈال کر حضرت رقیہ کو اس پر بٹھا کر سمندر کی طرف نکل گئے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ دونوں ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں۔ حبشہ سے ان کی واپسی کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی انہیں خبر پہنچی کہ مکہ والے اسلام لے آئے۔ اس پر یہ مہاجرین حبشہ سے مکہ کی طرف واپس لوٹے۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس پر یہ لوگ پوشیدہ طور پر یا کسی کی امان میں آ کر مکے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر مدینہ ہجرت کی اور بدر اور احد کی جنگ میں آپ کے ساتھ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور بعض ایسے تھے جن کو کفار نے مکے میں ہی روک لیا اور وہ جنگ بدر وغیرہ میں شریک نہیں ہو سکے۔ حبشہ سے آ کر پھر مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھیں۔ حضرت عثمان حبشہ میں چند سال رہے۔ یہ کتاب میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ چند سال رہے۔ اس کے بعد جب بعض صحابہ قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر اپنے وطن واپس آئے تو حضرت عثمان بھی آ گئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اس بنا پر بعض صحابہ پھر حبشہ کی طرف لوٹ گئے، مگر حضرت عثمان مکے میں ہی رہے یہاں تک کہ مدینہ کی ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عثمان دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن اکثر کتب سیرت میں حضرت عثمان کی حبشہ کی طرف اس دوسری ہجرت کا ذکر نہیں ہے۔ ویسے بھی ہجرت ثانیہ حبشہ ثانیہ کا جو پس منظر اور تفصیلات کتب سیرت و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، محتاط سیرت نگار اس کو منوان اس طرح تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ درایتاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو اپنی تحقیق کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کچھ حصہ میں پہلے گزشتہ بعض صحابہ کے ذکر میں کر چکا ہوں، لیکن بہرحال یہاں بھی ذکر ضروری ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی اور قریش اپنے اظہار رسانی میں ترقی کرتے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور انصاف پسند ہے، اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔
حبشہ کا ملک جو انگریزی میں ایتھوپیا یا ایبیسینیا کہلاتا ہے، بر اعظم افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور جائے وقوع کے لحاظ سے جنوبی عرب کے بالکل مقابل پر ہے، اور درمیان میں بحیرہ احمر کے سوا کوئی اور ملک حائل نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم تھی اور وہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، بلکہ اب تک بھی وہاں کا حکمران اسی نام سے پکارا جاتا ہے جو شیر انصار نے لکھا۔ حبشہ کے ساتھ عرب کے تجارتی تعلقات تھے، اور ان ایام میں حبشہ کا دارالسلطنت اکسوم تھا، جو موجودہ شہر آڈوا کے قریب واقع ہے اور اب تک ایک مقدس شہر کی صورت میں آواز چلاتا ہے۔ اکسوم ان دنوں میں ایک بڑی طاقتور حکومت کا مرکز تھا، اور اس وقت کے نجاشی کا ذاتی نام اسہمہ تھا، جو ایک عادل، بیدار مغز اور مضبوط بادشاہ تھا۔ بہرحال جب مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جن سے ممکن ہو حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ماہ رجب 590 میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے زیادہ معروف کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو حذیفہ بن عتبہ، عثمان بن مظعون، مصعب بن عمیر، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی زوجہ ام سلمہ۔ یہ شیرین صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان ابتدائی مہاجرین میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو قریش کے طاقتور قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور کمزور لوگ کم نظر آتے ہیں، جس سے 2 باتوں کو پتہ چلتا ہے۔ اول یہ کہ طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی قریش کے مظالم سے محفوظ نہ تھے۔ دوسرے یہ کہ کمزور لوگ مثلاً غلام وغیرہ اس وقت ایسی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں تھے کہ ہجرت کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جب یہ مہاجرین جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے شعیبہ پہنچے، جو اس زمانے میں عرب کی ایک بندرگاہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ ان کو ایک تجارتی جہاز مل گیا جو حبشہ کی طرف روانہ ہونے کو تیار کھڑا تھا۔ چنانچہ یہ سب امن سے اس میں سوار ہو گئے اور جہاز روانہ ہو گیا۔ قریش مکہ کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو سخت برہم ہوئے کہ یہ شکار مفت ہاتھ سے نکل گیا۔ چنانچہ انہوں نے ان مہاجرین کا پیچھا کیا، مگر جب ان کے آدمی ساحل پر پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا، اس لیے خائب و خاصر واپس لوٹے۔ حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کو نہایت امن کی زندگی نصیب ہوئی اور خدا کر کے قریش کے مظالم سے چھٹکارا ملا۔ لیکن جیسا کہ بعض مورخین نے بیان کیا ہے، ابھی ان مہاجرین کو حبشہ میں گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اٹھتی ہوئی افواہ ان تک پہنچی کہ تمام قریش مسلمان ہو گئے ہیں، مکے میں اب بالکل امن و امان ہے۔ اس خبر کا یہ نتیجہ ہوا کہ اکثر مہاجرین بلا سوچے سمجھے واپس آ گئے۔ جب یہ لوگ مکہ کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب ان کے لیے بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ بالآخر بعض تو راستہ میں سے ہی واپس لوٹ گئے، اور بعض چھپ کر یا کسی ذی اثر اور طاقتور شخص کی حمایت میں ہو کر مکے میں آ گئے۔ یہ شوال 590 کا واقعہ ہے، یعنی آغاز ہجرت اور مہاجرین کی واپسی کے درمیان صرف 2.5-3 ماہ کا فاصلہ ہے۔ گو حقیقتاً یہ افواہ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد تھی جو مہاجرین حبشہ کو واپس لانے اور ان کو تکلیف میں ڈالنے کی غرض سے قریش نے مشہور کر دی ہوگی۔ بلکہ زیادہ غور سے دیکھا جائے تو اس افواہ اور مہاجرین کی واپسی کا قصہ ہی بے بنیاد نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اسے صحیح سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ اس کی تہہ میں وہ واقعہ ہو جو بعض احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے، بعضوں کی جو روایت ہے کہ حضرت عثمان چند سال ٹھہرے، تو وہ روایت پھر غلط نکلتی ہے اگر اس کو صحیح مانا جائے،
اور اگر اس کو غلط سمجھا جائے تو پھر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد واپس آ گئے. لیکن بہرحال حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بات غلط ہی ہے. وہ لکھتے ہیں اگر اسے صحیح سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ اس کی تہہ میں وہ واقعہ ہو جو بعض احادیث میں بیان ہوا ہے. اور وہ جیسا کہ بخاری میں آتا ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن کعبہ میں سورہ نجم کی آیات تلاوت فرمائیں. اس وقت وہاں کئی ایک رؤسائے کفار بھی موجود تھے اور بعض مسلمان بھی تھے. جب آپ نے سورہ ختم کی تو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ ہی تمام مسلمان اور کافر بھی سجدے میں گر گئے. بہرحال کفار کے سجدے کی وجہ حدیث میں بیان نہیں ہوئی کہ وہ کیوں گر گئے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پر اثر آواز میں آیات الہی کی تلاوت فرمائی اور وہ آیات بھی ایسی تھیں جن میں خصوصیت کے ساتھ خدا کی وحدانیت اور اس کی قدرت و جبروت کا نہایت فصیح و بلیغ رنگ میں نقشہ کھینچا گیا تھا اور اس کے احسانات یاد دلائے گئے تھے، اور پھر ایک نہایت پر رعب و پر جلال کلام میں قریش کو ڈرایا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے ان قوموں کا ہوا جنہوں نے خدا کے رسولوں کی تکذیب کی. اور پھر آخر میں ان آیات میں حکم دیا گیا تھا کہ آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ. اور ان آیات کی تلاوت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان یکلخت سجدے میں گر گئے. تو اس کلام اور اس نظارے کا ایسا ساحرانہ اثر قریش پر ہوا کہ وہ بھی بے اختیار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر گئے. اور یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ایسے موقعوں پر ایسے حالات کے ماتحت بسا اوقات انسان کا قلب مروب ہو جاتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کر ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو دراصل اس کے اصول و مذہب کے خلاف ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو مان کے یہ حرکت ہوئی ہو، بے اختیاری میں بعض دفعہ حرکت ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک سخت اور ناگہانی آفت کے وقت ایک دہریہ بھی اللہ اللہ یا رام رام پکار اٹھتا ہے. میں نے بھی بعض دہریوں سے پوچھا ہے اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے کہ باوجود اس کے ہمیں خدا پہ یقین نہیں، کوئی ایسی خطرناک حالت ہو تو بے اختیار منہ سے خدا کا لفظ نکل آتا ہے. تو بہرحال قریش تو دہریہ نہیں تھے بلکہ وہ خدا کی ہستی کے قائل تھے. بس جب اس پر رعب اور پر جلال کلام کی تلاوت کے بعد مسلمانوں کی جماعت یکلخت سجدے میں گر گئی تو اس کا ایسا ساحرانہ اثر ہوا کہ ان کے ساتھ قریش بھی بے اختیار ہو کر سجدے میں گر گئے. لیکن ایسا اثر عموماً وقتی ہوتا ہے اور انسان پھر جلد ہی اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے. چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور سجدے سے اٹھ کر قریش پھر وہی بت پرست تھے. یہ نہیں کہ وہ معاہد بن گئے تھے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. بس اگر مہاجرین حبشہ کی واپسی کی خبر درست ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد قریش نے جو مہاجرین حبشہ کے واپس لانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے اپنے اس فعل کو آڑ بنا کر خود ہی یہ افواہ مشہور کر دی ہوگی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ کہ اب مکے میں مسلمانوں کے لیے بالکل امن ہے. اور جب یہ افواہ مہاجرین حبشہ کو پہنچی تو وہ طبعاً اسے سن کر بہت خوش ہوئے اور سنتے ہی خوشی کے جوش میں واپس آ گئے. لیکن جب وہ مکے کے پاس پہنچے تو حقیقت امر سے آگاہی ہوئی جس پر بعض تو چھپ کر اور بعض کسی طاقتور اور صاحب اثر رئیس قریش کی حفاظت میں ہو کر مکے میں آ گئے اور بعض واپس چلے گئے. بس اگر قریش کے مسلمان ہو جانے کی ہوا میں کوئی حقیقت تھی تو وہ صرف اسی قدر تھی جو سورہ نجم کی تلاوت پر سجدہ کرنے والے واقعے میں بیان ہوئی ہے. واللہ عالم. بہرحال اگر مہاجرین نے حبشہ واپس آئے بھی تھے تو ان میں سے اکثر پھر واپس چلے گئے اور چونکہ قریش دن بدن اپنی اظہار رسانی میں ترقی کرتے جاتے تھے اور ان کے مظالم روز بروز بڑھ رہے تھے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دوسرے مسلمانوں نے بھی خفیہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی.
اور موقع پا کر آہستہ آہستہ نکلتے گئے۔ یہ ہجرت کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ بالآخر ان مہاجرین حبشہ کی تعداد 101 تک پہنچ گئی، جن میں 18 عورتیں بھی تھیں، اور مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے۔ اس ہجرت کو بعض مورخین ہجرت حبشہ ثانیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پھر حضرت بشیر احمد صاحب اپنا ایک تجزیہ بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ایک اور بات ہے جو اس صفحہ اور مہاجرین کی واپسی کے قصے کو سرے سے ہی مشتبہ کر دیتی ہے، اور وہ یہ کہ تاریخ میں ہجرت حبشہ کے آغاز کی تاریخ رجب 5 نوی اور سجدے کی تاریخ رمضان 5 نوی بیان ہوئی ہے، اور پھر تاریخ میں ہی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اس افواہ کے نتیجے میں مہاجرین حبشہ کی واپسی شوال 5 نوی میں ہوئی تھی۔ گویا آغاز ہجرت اور واپسی مہاجرین کے زمانوں میں صرف 2 سے لے کر 3 ماہ کا فاصلہ تھا، اور اگر سجدے کی تاریخ سے زمانے کا شمار کریں تو یہ عرصہ صرف ایک ہی ماہ کا بنتا ہے۔ اب اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ قطعی طور پر ناممکن ہے کہ مکہ اور حبشہ کے درمیان اس قلیل عرصے میں 3 سفر مکمل ہو سکے ہوں، یعنی سب سے پہلے مسلمان مکے سے حبشہ پہنچے، اس کے بعد کوئی شخص قریش کے اسلام کی خبر لے کر مکے سے حبشہ گیا، اور پھر مسلمان حبشہ سے روانہ ہو کر مکے میں واپس آئے۔ ان 3 سفروں کی تکمیل قطع نظر اس عرصے کے جو زائد امور ہیں، جو زائد امور میں صرف ہو جاتا ہے، تیاری تیوری بھی ہوتی ہے، بہت چیزیں اس قلیل عرصے میں قطعاً ناممکن تھی، اور اس سے بھی زیادہ یہ بات ناممکن تھی کہ سجدے کے زمانے سے لے کر مہاجرین حبشہ کی مظلومہ واپسی تک 2 سفر مکمل ہو سکے ہوں، کیونکہ اس زمانے میں مکے سے حبشہ جانے کے لیے پہلے جنوب میں آنا پڑتا تھا، پھر وہاں سے کشتی لے کر جو ہر وقت موجود نہیں ملتی تھی، بحر احمر کو عبور کر کے افریقہ کے ساحل تک جانا ہوتا تھا، اور پھر ساحل سے لے کر حبشہ کے دارالسلطنت اکسوم تک جو ساحل سے کافی فاصلے پر ہے پہنچنا پڑتا تھا، اور اس زمانے کے آہستہ سفروں کے لحاظ سے اس قسم کا ایک سفر بھی 1.5-2 ماہ سے کم عرصے میں ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس جہت سے گویا یہ قصہ سرے سے ہی غلط اور بے بنیاد قرار پاتا ہے، لیکن اگر بالفرض اس میں کوئی حقیقت تھی بھی تو وہ یقیناً اس سے زیادہ نہیں تھی جو بیان کر دی ہے اوپر، اللہ عالم۔ بہرحال اس کی وجوہات جو بھی تھیں، کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان کی حبشہ سے واپسی ہو گئی، اور پھر حضرت عثمان کی مدینہ کی طرف ہجرت اور مواخات کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ قبیلہ بنو نجار میں حضرت حسان بن ثابت کے بھائی حضرت اوس بن ثابت کے گھر ٹھہرے۔ موسیٰ بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مابین عقد مواخات قائم فرمایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شداد بن اوس کے والد حضرت اوس بن ثابت اور حضرت عثمان کے مابین عقد مواخات قائم فرمایا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبادہ سعد بن عثمان زرقی سے حضرت عثمان کا عقد مواخات قائم ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان کی مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ قائم فرمائی تھی، چنانچہ طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ ابن لبیبہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان مسعور ہو گئے، یعنی آخری دنوں میں جب دشمنوں نے آپ کو مسعور کر دیا، ہر طرح کی پابندی لگا دی، تو آپ نے ایک اونچی کوٹری کے روشن دان سے جھانک کر لوگوں سے پوچھا کیا تم میں طلحہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ کیا آپ کو علم ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ میری مواخات قائم فرمائی تھی، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنے ساتھ مواخات میں رکھا تھا۔
اس پر حضرت تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یہ درست ہے۔ اس پر حضرت طلحہ سے پوچھا گیا، جو ارد گرد مخالفین ہی تھے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرے ہوئے، انہوں نے ان سے پوچھا، جواب تبدیل کی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے حضرت طلحہ نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ حضرت عثمان نے مجھ سے قسم لے کر پوچھا تھا، اور جس بات کے بارے میں پوچھا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، تو کیا میں اس کی شہادت نہ دیتا؟ میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جو تمہاری مخالفتیں کرنی ہے کر لو۔ حضرت رقیہ کی وفات اور حضرت ام کلثوم سے شادی کا واقعہ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ عبداللہ بن مکنف بن حارثہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عثمان کو اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے پاس چھوڑا۔ وہ بیمار تھیں اور انہوں نے اس روز وفات پائی جس دن حضرت زید بن حارثہ مدینہ کی طرف اس فتح کی خوشخبری لے کر آئے جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے بدر کے مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا، اور آپ کا حصہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں کے برابر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمانے لگے کہ عثمان، یہ جبریل ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح رقیہ جتنے حق مہر پر اور اس سے تمہارے حسن سلوک پر تمہارے ساتھ کر دیا۔ یعنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عثمان سے کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کی تو آپ نے حضرت ام ایمن سے فرمایا، میری بیٹی ام کلثوم کو تیار کر کے عثمان کے ہاں چھوڑاؤ اور اس کے سامنے دف بجاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد حضرت ام کلثوم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ ام کلثوم نے عرض کیا، وہ بہترین شوہر ہیں۔ حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں 9 ہجری تک رہیں، اس کے بعد وہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر کے پاس بیٹھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام کلثوم کی قبر کے پاس اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ بخاری کی ایک روایت میں اس واقعے کا یوں ذکر ہوا ہے کہ حلال نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کی وفات پر فرمایا، اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان سے کروا دیتا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عثمان وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں رو رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے دونوں ساتھی یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان، تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ آپ حضرت عثمان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا آپ سے دامادی کا تعلق ختم ہو گیا۔ دونوں بیٹیاں فوت ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مت رو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں اور ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی تو ان میں ہر ایک کے بعد دوسری کو تجھ سے بیاہ دیتا، یہاں تک کہ 100 میں سے ایک بھی باقی نہ رہتی۔ بہرحال یہ ایک محبت کا اظہار تھا جو دونوں طرف سے ہوا۔ ایک فکر تھی حضرت عثمان کی، جو اس رشتے کا جو تعلق تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا، اور یہ یقین دہانی کرائی کہ یہ تعلق تو قائم ہے۔ باقی ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ جیسا کہ میں ہر جمعے میں تحریک کر رہا ہوں
توجہ دلا رہا ہوں دعاؤں کی طرف. پاکستان کے لوگوں کے لیے، احمدیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں. مخالفین تو اپنی طرف سے اپنے روم میں دائرہ تنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ ایک بالا ہستی بھی ہے، خدا تعالیٰ بھی ہے، جس کی تقدیر بھی چل رہی ہے، اور اس کا دائرہ بھی ان کے اوپر تنگ ہو رہا ہے. اور وہ دائرہ جب تنگ ہوتا ہے تو پھر اس سے کوئی فرار نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور یہ لوگ ابھی بھی عقل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، اور بلا وجہ کی ظلم اور تعدی سے باز آئے. اسی طرح الجزائر کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، ایمان سلامت رہے ان کا. اسی طرح بعض اور جگہوں پر بھی احمدیوں کی مخالفت کافی زیادہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھے. نمازوں کے بعد میں کچھ جنازے پڑھاؤں گا، جنازے غائب، ان کا ذکر بھی یہاں کر دیتا ہوں. پہلا ذکر ہے مکرم مولانا سلطان محمود انور صاحب، سابق ناظر اصلاح ارشاد مرکزیہ اور اصلاح ارشاد ناظر خدمت درویشاں بھی تھے، اور ناظر اصلاح ارشاد رشتہ ناطہ بھی رہے. 11 جنوری کو روا میں تقریباً 88 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان کے والد کا نام چودھری محمد الدین تھا اور والدہ کا نام رحمت بی بی تھا. ان کے والد نے 1928 میں حضرت خلیفہ ثانی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور احمدیت میں داخل ہوئے تھے. حضرت مولانا سلطان محمود انور صاحب آپ کے اکلوتے بیٹے تھے. مولانا سلطان محمود انور صاحب نے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ریل میں وقف کر کے 1946 میں مدرسہ احمدیہ قادیان میں داخلہ لے لیا. پاکستان بننے کے بعد احمد نگر میں جامعہ احمدیہ میں چلے گئے، جہاں سے 1952 میں مولوی فاضل کا امتحان دیا اور اپریل 1956 میں جامعہ احمدیہ سے شاہد کی ڈگری حاصل کی. ان کی شادی وہیں محمودہ شوکت صاحبہ بنت چودھری سعد الدین صاحب سے ہوئی. نکاح انہوں کا مولانا جلال الدین صاحب شمس نے پڑھایا 1960 میں جلسہ سالانہ کے موقع پر. ان کی اولاد میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹے ان کے، ایک بیٹا ان کے حسان محمود وقف زندگی ہیں، ربا میں طریقے کی دفاتر میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. مکرم مولانا صاحب کی پہلی تقرری گجرات میں ہوئی تھی. نیز آپ نے بطور مربی سلسلہ مختلف شہروں میں پاکستان کے خدمات سر انجام دیں. 1974 سے 1978 تک گانا میں بھی رہے. یہ اس دور میں جب میں بھی وہاں تھا، یہ تھے وہاں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بے نفس ہو کے وہاں انہوں نے خدمت کی. 1982 سے 1983 تک سیکرٹری مجلس کارپرداز بھی رہے یہ. پھر صدر مجلس کارپرداز مقرر ہوئے 83 میں. 1983 سے 98 تک ناظر اصلاح ارشاد مرکزیہ رہے. پھر اس کے بعد 2011 تک ناظر خدمت درویشاں رہے. پھر 2011 سے 17 تک ناظر رشتہ ناطہ رہے، اور بیماری کی وجہ سے 2017 میں ریٹائر ہو گئے تھے. ان کو تبلیغ کرنے کا ملکہ، لوگوں سے بات چیت کرنے کا ملکہ، تقریر کا ملکہ بھی بہت تھا. متعدد ایسے واقعات ہیں ان کے کہ مختلف مسالک کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اور علماء سے ان کی اختلافی مسائل پر گفتگو ہوتی اور بڑے ٹھوس اور علمی جواب دیتے. بڑے اچھے مقرر تھے، جیسا کہ میں نے کہا. سامعین کو، سننے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے. مربیان جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے کر چلنے والے تھے. ہر ایک نے یہی لکھا کہ انتہائی شفقت کا سلوک ہم سے فرماتے تھے، اور خود بھی تہجد اور عبادت کرنے والے لوگوں کو، مربیان کو بھی خاص طور پر
تہجد اور عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ خلافت سے وفا اور اطاعت کا ایک غیر معمولی معیار تھا ان کا۔ بعض ابتلا بھی آیا ان پہ خلافت رابعہ میں ذرا سا، لیکن کامل اطاعت کے ساتھ انہوں نے وہ دور گزارا اور ماتحت رہ کر بھی کام کیا۔ بلکہ ان کو کسی نے کہا بھی کہ آپ پہلے ناظر تھے، اب آپ کو ناظر کے بجائے کسی ناظر کے ماتحت کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عمر بیان نے بھی لکھا ہے، ان کی ایک بیٹی نے بھی لکھا تھا کہ خلیفہ وقت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی کہاں کیا ضرورت ہے۔ میں نے وقف کیا ہوا ہے، مجھے چاہے جھاڑو دینے پہ لگا دیا جائے، میں تو وہی کام کروں گا جس کا خلیفہ وقت کا ارشاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بہتر حالات کیے اور ان کی اس کامل وفا اور اطاعت کے نمونے کو میں سمجھتا ہوں قبولیت کا رنگ ملا، اور پھر ان کو دوبارہ صدر احمدیہ کے ممبر بھی بنے اور ناظر بھی بنے۔ جہاں بھی رہے امیر کے ساتھ مکمل ان کا تعاون اور اطاعت کا نمونہ ہوتا تھا، کراچی میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بعض علمی کام بھی کیے ہوئے ہیں، تصنیفات لکھی ہیں۔ ایک ان کی تصنیف ہے کلمہ طیبہ کی عظمت کا قیام، احمدی کی پہچان۔ دوسری کتاب ہے ان کی اللہ تعالیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور خانہ کعبہ۔ پھر ایک کتاب ہے ان کی جماعت احمدیہ کی تعداد کا مسئلہ۔ پھر ایک کتاب ہے نفاذ شریعت میں ناکامی کے اسباب۔ پھر ان کی ایک کتاب ہے توہین رسالت کی سزا۔ بہرحال یہ ان کی تصانیف ہیں، علمی کام بھی انہوں نے کیے، جیسا کہ میں نے کہا وہ ٹھوس کام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مولانا محمد عمر صاحب، سابق ناظر اصلاح و ارشاد مرکزیہ قادیان کا، جو پی کے ابراہیم صاحب کے بیٹے تھے۔ 21 جنوری کو ان کی بھی وفات ہوئی ہے 87 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کا تعلق کیرالہ سے تھا۔ ان کے والد ابراہیم کٹی صاحب تھے جو جماعت کے سخت مخالفین اور معاندین میں سے تھے۔ ان کے مولانا صاحب کی ولادت سے 10 سال پہلے موصوف تجارت کے سلسلے میں ان کے والد تجارت کے سلسلے میں بمبئی گئے۔ ان دنوں بمبئی میں کافی احمدی تجارت کرتے تھے۔ بمبئی میں مالابار کے ہی بعض احمدیوں نے ان کی احمدیوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور عقائد احمدیوں کے متعلق تبادلہ خیال ہوا۔ اور 1924 میں جب حضرت خلیفہ ثانی بمبئی تشریف لے گئے، اس وقت حضور کے دست مبارک پر موصوف کو بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بعد ازاں ان کو قادیان میں بھی زیارت کی توفیق ملی۔ مولانا عمر صاحب 1954 میں قادیان آئے، جبکہ تقسیم ملک کے بعد مدرسہ احمدیہ کا سر نو اجرا ہو چکا تھا۔ 1955 میں مدرسہ میں داخل ہوئے اور 1961 میں مدرسہ احمدیہ اور پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1 سال تک مدرسہ میں پڑھاتے رہے۔ طالب علمی کے زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی کے خواہش پر مرحوم کو تقریباً 1 سال تک روزانہ صبح ان کے گھر جا کے قرآن کریم سنانے کی توفیق ملی۔ 1962 سے میدان تبلیغ میں خدمت کا سلسلہ شروع کیا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں کام کیا اور بڑے کامیاب مبلغ کے طور پر خدمت میں جلاتے رہے۔ تبلیغی جلسوں میں ان کی تقاریر ہوتی تھیں، مناظرہ یادگیر میں شرکت کی، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی خصوصی رہنمائی میں کوئمبٹور کے تاریخی مناظرہ جو کہ مسلسل 9 دن تک جاری رہا، اور جس میں مولانا دوست محمد صاحب شاہد اور مرکزی اور نمائندے حافظ مظفر صاحب بھی گئے ہوئے تھے۔ خاص طور پہ ان کے ساتھ انہوں نے بہت اہم کام کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ان کے ایک جگہ ان کے کام کو سراہتے ہوئے اپنے خطبے میں فرمایا تھا
کہ بعض جماعتیں ہیں جہاں ایک ہی آدمی ہے جو فوری طور پر اکیلا سارا بوجھ اٹھاتا ہے اور تراجم کر کے پھر ان کو کثرت سے شائع کرتا ہے، یعنی خطبات کا ترجمہ کر کے فوری طور پر. اور ایسی جماعتوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے معیار ترقی پر ہے، کیونکہ ان کو فوری خلیفہ وقت کا خطبہ مل جاتا ہے. اور اس ہماری جماعت کو پتہ لگ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. ساؤتھ انڈیا میں ہماری ایسی جماعت جو اردو نہیں سمجھتی، جماعتیں جو اردو نہیں سمجھتیں، وہاں ہمارے مولوی محمد عمر صاحب مبلغ سلسلہ ہیں. ان کو خدا تعالیٰ نے اس بات کا جنون دیا ہوا ہے، ادھر آواز کان تک پہنچی، ادھر فوری طور پر اس کے ترجمے کیے اور فوری طور پر ساری جماعتوں تک پہنچا دیے. تو بڑی محنت سے یہ کام کیا کرتے تھے. تقریباً 1 سال تک فلسطین میں بھی خدمت کی سعادت ان کو حاصل ہوئی. قرآن کریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی متعدد کتب اور رسالوں کی ملیالم اور تامل ترجمہ کرنے کی توفیق ملتی رہی. 2007 میں جب ان کو میں نے ناظر اصلاح ارشاد مرکزیہ مقرر کیا اور پھر ایڈیشنل ناظر اصلاح ارشاد تعلیم القرآن اور رخ عظیم مقرر کیا اور پھر بطور نائب ناظر اعلیٰ بھی خدمت کی توفیق ملی، تو بڑے آسن رنگ میں انہوں نے تمام خدمات سر انجام دیں. مدرسہ احمدیہ سے فارغ ہونے کے بعد مجموعی طور پر مرحوم کو 53 سال تک سلسلہ کی خدمت کی توفیق ملی. آپ کے پسماندگان میں 4 بیٹیاں ہیں اور داماد اور نواسے نواسیاں اور پڑنواسے نواسیاں بھی ہیں. جب جنون تھا ان کو ایک جماعت کی خدمت کا، جب فیملی کے ساتھ بھی ذاتی سفر پہ جایا کرتے تھے تو سفر کے دوران بھی اب جماعتی کاموں اور خصوصاً ترجمہ وغیرہ کے کاموں میں مشغول رہتے تھے. سری لنکا کے نیشنل صدر صاحب نے لکھتے ہیں کہ سری لنکا جماعت کی تاریخ احمدیت میں اسنادی دور ہمیشہ محفوظ رہے گا جب حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کی بابرکت قیادت میں مولانا صاحب کی پہلی تشریف آوری مرکزی مبلغ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 1978 میں ہوئی تھی. تو غیر معمولی طور پر جماعت کے اندر نئے روحانی جوش کے ساتھ اصلاح اور پاک تبدیلی نظر آنے لگی اور مولانا مرحوم کی وہاں گراں قدر خدمات ہیں. 1994 میں کولمبو شہر میں رام کرشنا کے بڑے ہال میں مولانا صاحب کی ایک امن اور وحدت کے عنوان پر ایسی زبردست تقریر ہوئی جس کو سننے کے لیے 400 افراد سے زیادہ لوگ شامل ہوئے. خاص طور پر یہ رام کرشنا تحریک کے ملک کے صدر اور ملک کے ہندو کلچرل منسٹر آنریبل دیوراج مولانا مرحوم کی تقریر سے سن کر وجد میں آ گئے اور بہت تعریف کرنے لگے، کیونکہ اس تقریر میں مولانا صاحب نے گیتا کے حوالوں سے منتر پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کیا تھا. اسی لیے ان کی وہ تاریخی تقریر آج بھی ان لوگوں میں مقبول ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی 4 کتب تامل زبان میں ترجمہ کیں اور مختلف موضوعات کے تحت 7 کتب تامل زبان میں خود تصنیف کیں. صوبہ تامل ناڈو میں جماعتی رسالہ سمدانا واضری کا اجرا کر کے ایک طویل عرصے تک وہاں سے دوسرے صوبوں میں وہاں شائع کرتے رہے. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند کرے. ان کی اولاد کو بھی کامل وفا کے ساتھ جماعت سے تعلق رکھنے کی توفیق دے. اگلا جنازہ ہے مکرم حبیب احمد صاحب مربی سلسلہ کا، جو محمد اسماعیل صاحب فیکٹری ایریا روا کے بیٹے تھے. 25 دسمبر کو اسلام آباد میں ہارٹ اٹیک سے 64 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1979 میں جامعہ پاس کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد پاکستان کے مختلف اضلاع میں ان کو توفیق ملی کام کی. 1989 سے 2003 تک نائجیریا میں خدمت کی توفیق پائی. اس دوران ستمبر 1998 سے اکتوبر 2000 تک امیر اور مشنری انچارج نائجیریا بھی رہے. عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدمت بجا لاتے رہے. دفتری امور کے علاوہ محلہ کے تربیتی امور میں بھی بڑے آسن رنگ میں کام کرتے تھے. پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی وفات سے جماعت سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جنازہ ہے مکرم بدر الرحمان صاحب کا، جو
کچھ عرصے سے کارکن وکالت مال یو کے تھے۔ 3 جنوری کو بقضاء الہی وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت مخلص اور محنتی کارکن تھے۔ 1944 میں امرتسر میں پیدا ہوئے، پیدائشی احمدی تھے۔ ان کو خدام الاحمدیہ جب اپنی سروس کر رہے تھے تو قائد ضلع کوئٹہ کی خدمت کی توفیق ملی۔ پھر انصار اللہ بلوچستان کے ناظم بھی رہے۔ ان پہ 1986 میں ایک جماعتی کیس بھی ہوا جس کے تحت یہ اسیر راہ مولا بھی رہے، اور 1995 سے 99 تک وکالت مال اول روا میں خدمت سر انجام دی۔ یہاں لندن آ گئے تو رکیم پریس میں، اور پھر 17 سال وکالت مال ایڈیشنل وکالت مال لندن میں ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم منصور احمد تحصیر صاحب کا، جو مولوی محمد احمد نعیم صاحب مربی سلسلہ کے بیٹے تھے اور کارکن تھے شعبہ احتساب وزارت الامور عامہ ربا میں۔ یہاں لندن اپنے بیٹے کے پاس آئے ہوئے تھے کہ 30 دسمبر کو 70 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے زندگی تقریباً 25 سال خدمت دین کے لیے جماعتی کارکن کی حیثیت سے مختلف دفاتر میں خدمت کی توفیق پائی۔ نہایت درجہ بالنثار، دیندار اور شفیق انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے تھے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ تحمل اور بردباری سے معاملات کو حل کرتے تھے۔ عموماً جو پیچیدہ معاملات ہوتے تھے وہ آپ کے سپرد کیے جاتے تھے، اور بعض اوقات فریقین غصے اور طیش کے جذبات سے مغلوب ہو کر دفتر آتے تھے، لیکن آپ کی محبت اور پیار سے ان کی جذبات اور غصے کو اپنے کنٹرول کر لیتے تھے اور معاملہ یہ حل کر دیا کرتے تھے۔ جماعتی خدمت کا اس قدر جذبہ تھا کہ ان کی اہلیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر فاریہ منصور کی دعوت ولیمہ تھی۔ اس روز یہ صبح تیار ہو کے دفتر کے لیے نکلنے لگے تو اہلیہ نے کہا کہ شادی والا گھر ہے، آج تو چھٹی کر لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ دعوت کا وقت 2 بجے ہے، وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے، میں سے دفتر جا رہا ہوں، اس وقت آ جاؤں گا۔ افسران بالا کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے۔ اگر کسی معاملہ میں اختلاف رائے ہوتی تو ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے اور ہمیشہ اپنی رائے پیش کرتے۔ پسماندگان میں ان کی اہلیہ رخشندہ صاحبہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ بچپن سے میں ان کو جانتا ہوں، میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے یہ۔ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے ان میں بڑی شرافت تھی اور ہنسنا اور مذاق کرنے والی طبیعت، کبھی غصہ نہیں آنا، کبھی لڑائی نہیں کرنی، اور وہی بات پھر ان میں آخر تک رہی، جس کا وجہ سے پھر یہ لوگوں میں صلح اور صفائی کرانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اگلا جنازہ ہے ذکر ہے ڈاکٹر ایدی ابراہیم موانگا صاحب تنزانیہ کا، جو 9 دسمبر کو 73 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میڈیکل کے شعبہ میں مکریرے یونیورسٹی یوگنڈا میں داخلہ حاصل کیا، اور اللہ کے فضل سے ایسٹ افریقہ کے پہلے لوکل احمدی ڈاکٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جوانی میں ہی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسکول کے زمانہ سے ہی مذہبی امور کی تقریبات میں شامل ہوتے تھے۔ نام نہاد اسلامی اسکالرز کی طرف سے جماعت احمدیہ پر بے پناہ اعتراضات کی وجہ سے ان کے دل میں جماعت کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں ان کی ملاقات مبلغ سلسلہ شیخ ابو طالب ساندھی صاحب سے ہوئی، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ جب ان سے ان اعتراضات کے بارے میں بات چیت ہوئی تو شیخ صاحب نے تفصیلی طور پر نہ صرف ان من گھڑت اعتراضات کے جواب سے آگاہ کیا، بلکہ انہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کردہ سواحیلی ترجمۃ القرآن اور دیگر کتب بھی دکھائیں۔ ان کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بیعت کر لی۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنے عہد بیعت کو آخری دم تک نبھایا۔ ہر وقت ہر طبقے کے لوگوں کو اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے میں لگے رہتے۔ تبلیغ کے لیے ان کے دل میں ایک جوش تھا، جس کی وجہ سے احمدیوں اور غیر احمدیوں میں خاص طور پر جانے جاتے تھے۔ اکثر اپنے بیگ میں جماعتی کتب اور رسائل اٹھا کر بازار لے جاتے اور بیچا کرتے تھے۔ آپ کو لوگوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر ہیں، یہاں کتابیں بیچ رہے ہیں، تو بڑے خوشگوار لہجے میں جواب دیا کرتے تھے کہ جب میں ہسپتال میں ہوتا ہوں تو جسم کا علاج کرتا ہوں، جبکہ اس وقت میں روح کا علاج کر رہا ہوں۔
ان دونوں چیزوں کو نہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ خلافت سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا تعلق تھا۔ بچوں کی اسلامی طریق پر پرورش کی، تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی، نیز گھر پر بچوں کے ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ گھر پر ایک لائبریری بھی بنائی ہوئی تھی جس میں دیگر علوم کی کتب کے ساتھ ساتھ جماعتی کتب بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اپنی اولاد کے احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر قائم رہنے کے بارے میں خود بھی دعا کرتے اور دوسروں کو بھی کہتے رہتے تھے۔ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ان کے تمام بچے بھی نظام جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنے والد کی طرح نیک طبیعت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جوڑا رکھے اور ان کی والد کی دعائیں اور نیک خواہشات پوری کرنے والے ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کو مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ اگلا ذکر ہے سغرا بیگم صاحبہ، جو اہلیہ تھی ہیں دین محمد صاحب ننگلی درویش قادیان۔ یہ 6 جنوری کو 85 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت حکیم محمد رمضان صاحب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ صوم و صلات کی پابند، باقاعدگی سے نماز تہجد ادا کرنے والی، مہمان نواز، صابر و شاکر، محنتی، ہمدرد اور بہت سی خوبیوں کی مالک ایک نیک خاتون تھیں۔ خلافت سے بے انتہا محبت کا تعلق تھا۔ کئی سال تک لجنہ معلّہ میں بطور سیکرٹری خدمت خلق کی توفیق ملی۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ عثمان خان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ایک بیٹے کو ان کے 40 سال تک خدمت کی توفیق ملی، بشیر الدین صاحب کو۔ دوسرے بیٹے منیر الدین جس وقت نظام تعمیرات میں قادیان میں خدمت بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم چودھری کرامت اللہ صاحب، جو 26 دسمبر کو 95 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت چودھری شاہ الدین صاحب گھٹیالیاں کے پوتے تھے، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی سیالکوٹ آمد البیت کی سعادت حاصل کی تھی۔ مرحوم شریف النفس، بے لوث، محبت کرنے والے، غریب پرور اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والے، ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ایک مخلص انسان تھے۔ ان کے بیٹے سہیل صاحب لکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کے وصف نمایاں تھا ان میں، اور اس کا اظہار خصوصی طور پر اس وقت ہوتا تھا جب واقفین زندگی جماعتی دوروں کے سلسلے میں بدین سندھ تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کو فرقان فورس میں بھی خدمت کی توفیق ملی۔ 1983 سے لے کر 2018 تک الفضل انٹرنیشنل کے دفتر میں رضاکارانہ خدمت بجا لاتے رہے۔ اپنے گھر کو شروع سے ہی جماعتی فنکشنز کے لیے پیش کیا ہوا تھا، اور موجودہ گھر میں بھی ایک حصہ نماز سینٹر کے طور پر تعمیر کروایا۔ آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی خدمت کی سرانجام دے رہی ہیں۔ بیٹا ہے، وہ بھی خدمت کی سرانجام دے رہے ہیں جماعت کی۔ ایک ان کا نواسوں میں سے ایک نواسہ فرحاد احمد مربی سلسلہ بھی ہے، یہیں UK میں پریسنٹ میڈیا میں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو، ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے چودھری منور احمد خالد صاحب کا، جرمنی کا، جو 20 اگست کو 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کا نظام جماعت کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ تبلیغی اور تربیتی مساعی میں بھرپور حصہ لیتے تھے، اور جرمنی میں مختلف وقتوں میں بطور صدر اور جنرل سیکرٹری کی خدمت کی توفیق پائی۔ انصار اللہ کی خدمت کی بھی توفیق پائی میں مختلف عہدوں میں۔ اس کے علاوہ جو یہ پاکستان تھے تو وہاں تحریک جدید کی زمینوں پر بطور مینیجر بھی ان کو کام کرنے کی توفیق ملی۔ خلافت سے گہرا اخلاص کا تعلق تھا۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 5 بیٹے اور 6 بیٹیاں شامل ہیں۔ اگلا ذکر ہے نصیرہ بیگم صاحبہ، اہلیہ احمد صادق صاحب محمود، ریٹائرڈ مربی سلسلہ بنگلہ دیش کا، جو 28-27 نومبر کو بقضاء الہی وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
مرحومہ محترم مولوی محمد صادق صاحب مولوی محمد صاحب سابق نیشنل امیر کی بیٹی تھیں۔ مرحومہ صوم صلات کی پابند، دعا گو، مہمان نواز، صابر اور شاکرہ، ایک نیک خاتون تھیں۔ رمضان میں باقاعدگی اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھیں، ختم کرتی تھیں نیکیوں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نیکیوں، خوبیوں اور نیکیوں کی حامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے رفیع الدین بٹ صاحب کا، جو 6 دسمبر کو 92 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مولوی خیر الدین صاحب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے جوانی میں نظام وصیت میں شامل ہونے کی توفیق پائی۔ مختلف مقامات پر جماعتی خدمات کا موقع ملا۔ بدوم علی ضلع ناروال کے صدر جماعت اور امیر حلقہ واکینٹ رہے، امیر حلقہ بھی رہے، واکینٹ جماعت کے صدر بھی رہے۔ اسیر راہ مولا ہونے کا بھی ان کو اعزاز ملا۔ پسماندگان میں 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں، اور ان کے ایک داماد نسیم احمد صاحب نائجیریا میں بطور مبلغ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ ان تمام مرحومین کے درجات بلند کرے، اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا ان کی نماز جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر